بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آب زمزم اور حضرت اسماعیل کے موت سے کی واقعات جاننے کے لیے گزارش ہے آپ سے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے عرض کی کہ اے میرے پیارے رب، مجھے نیک اور صالحہ بیٹا عطا کر دیجئے۔ یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت بی بی ہاجرہ سے ہوئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں۔ آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ نے آپ سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ آؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اسی جگہ پر لے آئے جہاں پر آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا، بالکل ریگستان کی طرح یہ جگہ تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور دی اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا وہاں چھوڑ دیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے میرے شوہر، آپ ہمیں تنہائی میں یہاں کہاں لے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اور ہمارے بیٹے کو یہاں پر چھوڑ کر میں چلا جاؤں۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جانے دیا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہیں۔ حضرت ابراہیم جب چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جہاں پر دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو آپ کے حوالے کیا، آپ انہیں روزی عطا کرتے رہنا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی دینا۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ حضرت بی بی ہاجرہ چند روز ان کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور مشکل سے پانی پیتی رہیں اور حضرت اسماعیل کو اپنا دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجور ختم ہو گئے تب حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکی رہنے لگیں تو دودھ بھی خشک ہونے لگا۔ حضرت اسماعیل نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جب ماں نے اپنے بچے کی پریشانی دیکھی، بے چینی دیکھی، تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید انہیں کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے انہیں کوئی پانی مل جائے، لیکن انہیں وہاں پر کچھ نظر نہ آیا اور واپس وادی میں آ گئیں۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں، کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 چکر لگائے۔ جب حضرت اسماعیل کو روتے بھوکا پیاسا دیکھتی تو ماں دوڑی دوڑی پہاڑوں پر چڑھتی کہ کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جس سے وہ مدد لے سکیں۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے مقبول ہوا کہ آج بھی جو بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان پہاڑیوں پر چڑھے اور 7 چکر لگائے۔ آج بھی حضرت ہاجرہ کی سنت کی پیروی کی جاتی ہے۔ لوگ صفا اور مروہ پہاڑی پر چڑھ کے چکر لگاتے ہیں۔ ماں نے جب اپنے بچے کو روتے بھوکا پیاسا دیکھا تو حضرت بی بی ہاجرہ سے رہا نہ گیا۔ وہ 7ویں بار پہاڑوں پر چڑھیں، لیکن انہیں وہاں پر پانی یا کوئی انسان نظر نہ آیا، تو اس طرح یہ خالی ہاتھ لوٹ آئیں۔ جب واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے رو رہے ہیں اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس طرح ہوا کہ یہ چشمہ آج بھی بہہ رہا ہے، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔
ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی چشمے کا پانی اسی طرح سے جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا، خود بھی پانی پیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے حضرت بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ اے ہاجرہ، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گھر کو جس کو بیت اللہ کے نام سے جانا جائے گا، اس گھر کو اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا جس نے پانی پینا چاہا، تو حضرت بی بی ہاجرہ سے اس نے اجازت لی اور پانی پیا، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی بنا لیا، اور آہستہ آہستہ وہاں پر ایک بستی آباد ہو گئی، اور حضرت اسماعیل کا بچپن اسی جگہ پر گزرا۔ صرف یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ساتھ ساتھ کھجوروں کے درخت بھی اگا دیے، جن کو کھا کر حضرت بی بی ہاجرہ اپنا گزارا کرتی اور حضرت اسماعیل کو بھی کھلاتی اور پانی پیتی۔ اور پھر وہاں پر آہستہ آہستہ پرندے بھی آنے لگے، پانی پیتے اور کھجوریں کھاتے۔ وہاں سے جو بھی گزرتا پانی اور کھجوروں کو دیکھ کر وہیں آباد ہو جاتا، اور آہستہ آہستہ ایک بڑی آبادی بن گئی کہ یہاں پر کھانے کی اشیاء بھی ہیں اور پینے کے لیے پانی بھی میسر ہے، اس لیے لوگ وہاں پر آباد ہونے لگے۔ اور یہ پیارا سا چشمہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جس کو ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو خود بھی آب زمزم پیتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی لاتے ہیں۔ اس پانی کو شفا کے طور پر بھی پیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔